شیخ جیسا کہ اہل حدیث مسلک میں نارمل ہر کوئی ٹوپی کا اہتمام نہیں کرتا اور علماء بھی اس پر اتنا زور نہیں دیتے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی نماز بنا ٹوپی کے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ کیا یہ سنت ہے؟ دیکھیے ٹوپی اصل میں ٹوپی کو سنت کہنے کی بجائے صحیح بات یہ ہے کہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا یہ سنت ہے، بلکہ ہر حال میں سر ڈھانپ کے رکھنا الا کچھ حالات کے، جیسے خاص طور سے یعنی احرام کی حالت میں سر ڈھانپ سکتے نہیں، اس کو کھلا ہی رکھنا ہے کیونکہ وہ اس کے اعمال میں سے ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس زمانے کے عام طور سے عربوں کا حال یہ تھا کہ وہ سر ہمیشہ ڈھانپ کے رکھتے تھے۔ اسی لیے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ چلو فلاں صحابی کی عیادت کے لیے، تو ہم ایسے حال میں اٹھے کہ نہ ہمارے سروں پر ٹوپی تھی نہ ہمارے پاؤں میں جوتیاں تھیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ اس کو اپنا لباس شمار کرتے تھے اور زینت شمار کرتے تھے۔ تو سر یعنی ڈھانپ کے نماز پڑھنا، جیسے قرآن نے اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، عبادت کے وقت میں زینت اختیار کرو، یہاں مسجد سے مراد نماز ہے، نماز کے وقت میں زینت اختیار کرو۔ ایک زینت وہ ہے جو فرض ہے یعنی ستر کا ڈھانپنا، اور ایک زینت زائد ہے کہ جو نفل ہے کہ ایک آدمی اچھا لباس پہنے، اسی لیے کی نماز کے لیے جمعہ کے لیے اچھا لباس پہن کے جاتے ہیں ہم لوگ۔ تو بہتر یہ ہے کہ آدمی سر ڈھانپے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے حج اور عمرہ کے کھلے سر نماز پڑھنے کی ایک بھی دلیل نہیں ہے۔ بیہقی کی ایک روایت ہے، وہ ضعیف روایت ہے، اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کے پاس سترہ نہیں تھا، تو آپ نے اپنا امامہ سترے کے طور پر رکھ کے نماز پڑھی۔ اس سے اولاً تو یعنی یہ حدیث ضعیف ہے، اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تب بھی الٹا اس سے ٹوپی اتنی امپورٹنٹ ثابت ہوتی کہ اگر آپ کے پاس سترہ ہوتا تو ٹوپی پہن کے پڑھتے، یعنی امامہ ہوتا آپ کے سر پہ، اور اس سے امامہ پہننے کی دلیل ملتی ہے نہ کہ نہیں پہننے کی۔ سترہ ہوتا تو کیا کرتے؟ نکال کے رکھتے نہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ تو نماز کے لیے کیسا آئے، سر پہ امامہ باندھ کے آئے تھے، سترہ نہیں ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کو سامنے رکھا، لیکن یہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ تو سر ڈھانپنا چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں کہ کوئی آدمی جو ہے زبردستی کرے اور جھگڑا کر دے اگر کوئی کھلے سر نماز پڑھے، نماز ہو جاتی ہے اس میں، اگر کوئی آدمی کھلے سر نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھے۔ افسوس یہ ہے کہ بعض مساجد میں جیسے بعض حنفی حضرات کے ہاں اتنی شدت اس میں ہے کہ بغیر داڑھی کا چل جاتا، بغیر ٹوپی کا نہیں چلتا، تو یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ غلو ہے، یہ زبردستی ہے۔ ایک یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں بال اور کپڑے سمیٹنے سے منع کیا ہے، تو اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی کے بال کھلے ہوں گے تبھی تو آدمی سمیٹنے کی بات کرے گا، لیکن یہ بھی تھوڑا یعنی قوی دلیل نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ ہم پہلے سے فرض کر لیے ہیں کہ بال جو ہیں چھوٹے ہیں، ظاہر بات ہے کہ امامہ باندھنے کے بعد بھی تو بال لمبے ہوتے ہیں، تو آدمی ایسے سمیٹ سکتا ہے، اور اس کو جوڑا بنانا اس طرح سے بھی ممانعت حدیث میں آئی ہے، تو سمیٹنے میں اس طرح سے بھی آتا ہے آدمی بالوں کو اس طرح سے سمیٹے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس سے وہ دلیل نکلتی ہے۔ بعض لوگوں نے ایک اور دلیل دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آئے اور آپ غسل کر کے آئے تھے تو آپ کے بالوں سے قطرے ٹپک رہے تھے، کہا دیکھو اگر ٹوپی پہنے ہوئے ہوتے، یہ امامہ باندھے ہوتے تو یہ بات نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ آدمی کے بال اگر لمبے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تین حالتوں میں ہوتے تھے، ایک تو کندھے تک ہوتے تھے، کان تک ہوتے تھے، اور ایک آپ جب یعنی بالکل منہ دیتے تھے اس طرح کی حالت ہوتی تھی، تو یعنی آپ کے بال لمبے کندھے تک بھی ہوا کرتے تھے، اس سے قطرے ٹپک رہے ہیں، تو آدمی آج بھی اگر امامہ باندھ لے اور بال گیلے ہوں، قطرے ٹپک رہے ہیں، اس سے امامہ نہیں ہے، کہاں نکلتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔